وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار، کوئی ملے امیدوار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتب تعارف کے سلسلے میں آج حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی معرکۃ الآراء کتاب مسیح ہندوستان میں کا تعارف پیش کیا جائے گا، وباللہ توفیق۔ ناظرین، 1891 میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے دعویٰ فرمایا کہ آپ علیہ السلام وہی مسیح موعود ہیں جن کے آنے کی پیشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی تھی۔ 1895 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دنیا کے سامنے یہ انکشاف فرمایا کہ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام جنہیں عیسائی دنیا خدا کا بیٹا بنا کر آسمان پر بٹھا چکی ہے، اور عیسائی اور مسلمان جن کی آمد ثانی کے منتظر ہیں، وہ دراصل صلیب سے نجات پانے کے بعد صحت یاب ہو کر ہندوستان کی طرف ہجرت کر کے بالآخر کشمیر پہنچے۔ وہاں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑیں آباد تھیں، جن کی کھوج کے لیے آپ علیہ السلام کشمیر پہنچے۔ اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں تک پہنچنا آپ علیہ السلام کی بعثت کا مقصد تھا۔ آپ علیہ السلام کی وفات طبعی طور پر کشمیر میں ہوئی، اور سری نگر کے محلہ خانیار میں آپ علیہ السلام کی قبر بھی موجود ہے، اور یہ قبر یوز آصف نبی کی قبر کے نام سے موسوم ہے۔ ناظرین، اس انکشاف نے مذہبی حلقوں میں ایک زلزلہ برپا کر دیا، اور ہر طرف سے اس خیال کی تردید پیش کی جانے لگی۔ لیکن خدا تعالیٰ نے جہاں ایک طرف اپنے معبور کی زبان سے اعلان کروایا، وہیں دوسری طرف اس واقعے کی تائید میں غیر معمولی گواہیاں بھی مہیا فرما دیں۔ چنانچہ ہندوستان میں دو ایسے قدیم سکے برآمد ہوئے، جن میں سے ایک پر حضرت مسیح علیہ السلام کا نام پالی زبان میں کندہ تھا، اور دوسرے پر آپ علیہ السلام کی تصویر بنی ہوئی تھی، جس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس ملک میں ضرور تشریف لائے۔ اس انکشاف کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب نور القرآن میں تحریر فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ علیہ السلام نے احباب جماعت کا ایک وفد اس بات کی مزید تحقیقات اور دلائل اکٹھا کرنے کے لیے سری نگر روانہ کیا، جس نے اپنی تفصیلی رپورٹ حضور کی خدمت میں پیش کی، جس کے بعد اپریل 1899 عیسوی میں حضور علیہ السلام نے ایک تفصیلی کتاب اس موضوع پر مسیح ہندوستان میں کے نام سے تحریر فرمائی، اور یہ کتاب پہلی مرتبہ نومبر 1908 میں شائع ہوئی۔ اس کتاب میں حضور علیہ السلام نے تفصیل سے حضرت مسیح علیہ السلام کے صلیب سے بچنے اور ہجرت کے واقعات پیش کیے، اور ناقابل تردید دلائل پیش فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے قرآن و حدیث، بائبل، نیز تاریخ و طبی کتب کے حوالوں سے یہ بات ثابت کی کہ حضرت مسیح علیہ السلام نہ مصلوب ہوئے اور نہ ہی آسمان پر گئے، اور نہ کبھی وہ زمین پر دوبارہ نازل ہوں گے۔ ان کی موت طبعی طور پر سری نگر میں ہوئی، اور وہی محلہ خانیار میں ان کی قبر موجود ہے۔ ناظرین، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کا ایک عظیم الشان مقصد احادیث میں کسر صلیب یعنی صلیبی عقیدے کا، جس پر موجودہ عیسائیت کی بنیاد ہے، باطل ثابت کرنا بیان کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں آپ کا کاسر صلیب ہونا بخوبی ثابت ہوتا ہے۔ کتاب مسیح ہندوستان میں 4 ابواب پر یہ کتاب مشتمل ہے۔ باب اول، مسیح کے صلیبی موت سے بچنے پر انجیلی دلائل دیے گئے ہیں۔ اس باب کے آغاز میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے انجیل کے حوالے سے بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مصلوب ہو کر زندہ آسمان پر جانا ثابت نہیں ہوتا،
کیونکہ آپ علیہ السلام نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ جیسا یونس 3 دن رات مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسا ہی ابن آدم 3 دن رات زمین کے اندر رہے گا۔ اس سے استنباط کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر فوت نہیں ہوئے بلکہ غشی کی حالت میں زندہ اتارے گئے اور پھر حواریوں کے علاج و معالجہ سے ٹھیک ہوئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول کے مطابق کہ میں اپنے جی اٹھنے کے بعد تم سے آگے جلیل کو جاؤں گا، آسمان کی طرف نہیں گئے۔ اور مرکز کی انجیل کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے ملے، ان کو اپنے زخم دکھائے اور ان سے ایک بھنی ہوئی مچھلی کا ٹکڑا اور شہد کا ایک چھتا لیا اور ان کے سامنے کھایا۔ اس باب میں حضور علیہ السلام نے واقع صلیب اور صلیب کے وقت آمدہ واقعات پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے، اور انجیل میں مندرج ان واقعات کی روح سے ثابت فرمایا ہے کہ آپ علیہ السلام صلیب کی لعنتی موت سے بچائے گئے اور آسمان کی طرف نہیں اٹھائے گئے۔ انجیل سے بھی آسمان پر چڑھنے کی کوئی عینی شہادت نہیں ملتی۔ باب 2 میں ان شہادتوں کا تذکرہ ملتا ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کے صلیبی موت سے بچ جانے کی نسبت قرآن و حدیث سے ملتی ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طبعی طور پر وفات کو قرآن کریم کی 30 آیات سے ثابت فرمایا ہے، تاہم کتاب کے اس باب میں آپ علیہ السلام نے قرآن کریم کی 3 آیات پیش کی ہیں جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صلیب پر فوت نہ ہونا اور پھر ہجرت کر کے ہندوستان کی طرف آنا ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح اس دعوے کی تائید میں آپ علیہ السلام نے احادیث نبویہ کو بھی پیش فرمایا ہے۔ باب 6 ان شہادتوں کے بیان پر مشتمل ہے جو طب کی کتابوں سے لی گئی ہیں، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام صلیب سے زندہ اترے اور ان کے زخموں کے علاج کے لیے ان کے حواریوں نے ایک مرہم تیار کی جس کا نام مرہم عیسیٰ ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس کتاب میں طب کی ان کتب کی فہرست بھی دی ہے جن میں مرہم عیسیٰ کا ذکر ملتا ہے۔ باب 4 ان شہادتوں کے بیان میں جو تاریخی کتب سے لی گئی ہے، جن میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے واقع صلیب کے بعد اپنے ملک سے ان کے نصیبین افغانستان اور ہندوستان کی طرف ہجرت کرنے کا ذکر آتا ہے۔ اس باب میں حضور اقدس علیہ السلام نے اسلامی لٹریچر، بدھ مت کی کتابوں اور دیگر کتب تاریخ سے مسیح کی سیاحت پر روشنی ڈالی ہے اور اس راستہ کا نقشہ بھی دیا ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے یروشلم سے ہندوستان آنے کے لیے اختیار کیا تھا، اور یہ بھی ثابت کیا ہے کہ کشمیر اور افغانستان میں مسیح کی کھوئی ہوئی بھیڑیں آباد تھیں جن کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں مبعوث فرمایا تھا۔ ناظرین، مسیح ہندوستان میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صلیب سے نجات اور اس کے بعد کشمیر کی طرف ہجرت کر کے وہاں بقضائے الہی وفات پانے اور قبر مسیح کے بارے میں ایک علمی اور تحقیقی کتاب ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے سے یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اس کے نتیجے میں وابستہ برکات سے متمتع فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔